السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد. أحسن الكلام كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، أما بعد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفخه. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكون خيرا منهم، أو كما قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد. صدق اللہ العظیم. حضرات محترم، ہمارے معاشرے میں یہ ایک بہت ہی بری عادت ہے جس کے اندر صرف چھوٹے ہی نہیں، ہم بڑے بھی گھرے پڑے ہیں، اور وہ عادت ہے مذاق، ٹھٹھا، تمسخر کرنے کی. مذاق کرنا اسلام میں گناہ نہیں ہے، لیکن ایسا مذاق کرنا جس مذاق کے وجہ سے اگلے کا دل دکھے، اس کو ایذا پہنچے، تکلیف ہو، وہ گناہ ہے. کیونکہ مذاق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی کیا کرتے تھے، لیکن ان کا مذاق کس طرح کا ہوتا تھا کہ آپ نے وہ ایک بڑھیا والا واقعہ سنا ہوگا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بوڑھی صحابیہ کو یہ کہا تھا کہ جنت میں کوئی بھی بوڑھا نہیں جائے گا. تو انہوں نے عرض کی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ساری عمر میری نیکیاں کرنے میں گزر گئی، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی بوڑھی عورت جنت میں نہیں جائے گی، تو ہمارا کیا بنے گا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں بوڑھے نہیں جائیں گے، لیکن بوڑھے جوان ہو کر جائیں گے. تو یہ ایک مذاق کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کیا، اور یہ سچا مذاق تھا، اس کو کہا جائے گا سچا مذاق. اور ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی مجھے بلایا کرتے تو مذاق کے طور پہ مجھے 2 کانوں والے ادھر آؤ کہہ کے بلاتے تھے. اب 2 کانوں والا کہنا یہ تو سچی بات ہے، سب کے 2 کان ہوتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے مذاق سے اس طرح کہہ کے بلایا کرتے تھے. تو لیکن ہمارے مذاق اس طرح کے نہیں ہوتے. ایک ایسا مذاق جو کہ ہر ایک کے لیے ہے، یعنی کہ یہ عمل ہر ایک شخص کرتا ہے، بچہ ہو، بڑا ہو، بزرگ ہو، مرد ہو، عورت ہو، بچی ہو، عورت، لڑکی ہو، جو بھی ہو، بحیثیت انسان ہر ایک شخص یہ عمل کرتا ہے. وہ عمل کون سا ہے؟ ہوا خارج ہونے کا. اب کوئی شخص کہہ سکتا ہے مجھے نہیں آتی، میری ہوا خارج نہیں ہوتی. اور یہ ایک ایسا عمل ہے کہ اللہ نہ کرے، اللہ تعالیٰ سب کو اپنی حفاظت میں رکھے، سب کو صحت والی، تندرستی والی زندگی دیں. اگر یہ خدا نخواستہ بند ہو جائے تو ان سے پوچھیں جن کے ساتھ صرف اور صرف 1-2 دن کی بات نہیں ہے، 1 دن یا 1 گھنٹے کے لیے مسئلہ ہو جائے، ان کے جسم کے اندر ایسی دردیں شروع ہو جاتی ہیں. اور 1-2 مرتبہ 1-2 دوستوں نے بھی میرے ساتھ اس طرح سے ایک واقعہ شیئر کیا کہ ہمارے ساتھ اس طرح ہوا، ہمارے ساتھ اس طرح ہوا. تو یہ ایسی ایک گیس اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، نعمت ہی ہے، اس کو میں غلط چیز نہیں کہوں گا. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت ہے انسان کے لیے کہ یہ اگر ہوا خارج نہ ہو تو یہ دماغ کی طرف چلے جائے تو انسان بالکل ہی سست ہو جاتا ہے، اور وہ دماغ سے سوچنا، دماغ کا چلنا، ہر چیز اس کی وہیں کی وہیں رک جاتی ہے. اور ہمارا یہ معاملہ ہوتا ہے کہ اگر غلطی سے، ویسے تو ہر کوئی کوشش کرتا ہے کہ اگر میں اپنی ہوا خارج کروں تو میں آہستہ سے، کسی کو آواز نہ آئے، کیونکہ لوگ اس کو عجیب سمجھتے ہیں. اور جو اس طرح کرتے ہیں، یعنی کہ غلط انداز سے کرتے ہیں، وہ بھی غلط کرتے ہیں. ان کو اس طرح کرنا نہیں چاہیے کہ دوستوں میں بیٹھے ہیں تو جیسے مرضی دل کیا کر لیا. نہیں، یہ ایک سمجھ لیں کہ پردے والی چیز بھی ہے کہ ایک انسان کی اخلاقیات کے متعلق بتاتی ہے یہ. تو اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ اس کی آواز آ بھی گئی ہے، تو اگر دوست وغیرہ بیٹھے ہیں، رشتہ دار بیٹھے ہیں، تو اس کا مذاق اڑانا لگ دیتے ہیں کہ تم نے کیا کر دی.
اب اس کے متعلق میں نہیں کہہ رہا، یہ میں نے بس ایک تمہید باندھی ہے کہ ہم اس طرح کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں اس کے متعلق؟ صحیح بخاری کی حدیث ہے، یقین مانیے کہ میں ابھی میرے خیال سے شاید 3-4 دن پہلے میں نے یہ حدیث پڑھی ہے، پہلے میں نے نہیں پڑھی تھی، 3-4 دن پہلے، کیونکہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، اس کے فضل سے روز مرہ کی جو میری روٹین ہے اس میں ایک روٹین اللہ تعالیٰ نے یہ بھی شامل کی ہے کہ میں روز کیلنڈر بنا کے، جس میں دن کا اسلامی تاریخ اور جو عیسوی تاریخ ہے یہ لکھ کے نیچے کوئی نہ کوئی حدیث لکھ کے روز تقریباً 1000-1500 لوگوں کو الحمدللہ میں بھیجتا ہوں، آگے وہ بھی شیئر کرتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے۔ تو میں حدیث ڈھونڈ رہا تھا کہ آج کے کیلنڈر پہ کون سی حدیث لگائی جائے، تو اس حدیث کے ڈھونڈتے ڈھونڈتے مجھے یہ حدیث ملی، اور میں جب یہ حدیث میں نے پڑھی تو میری عقل دنگ رہ گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز کے متعلق ہمیں بتایا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی جو کافر مشرکین تھے وہ اس چیز کا مذاق اڑاتے تھے، اور جو باقی لوگ ہیں وہ بھی اگر کسی کی آواز سنتے تو وہ بھی بولتے تھے کہ تم نے یہ کیا کر دیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 4942 4942 میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی کی ہوا خارج ہوتی ہے اور تم اس پہ ہنستے ہو تو کیا تمہیں نہیں آتی ہے جس کی وجہ سے تم ہنستے ہو؟ پھر تم پہ بھی لوگوں کو ہنسنا چاہیے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کسی کی ہوا خارج ہو جائے اس کے اوپر ہنسنے سے منع فرمایا۔ اب یہ عمل کوئی اتنا بڑا نہیں ہے، چھوٹا سا عمل ہے کہ یا کسی کی ہوا خارج ہو گئی اس پہ ہنس کیا تو کیا ہو گیا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی منع فرمایا کہ بھئی تم مسلمان ہو، ایک دوسرے کا مذاق کیوں اڑا رہے ہو، ایک دوسرے کے احترام کرو، ایک دوسرے کی عزت کا خیال کرو، جہاں تمہاری عزتیں ہیں اس کی بھی عزت ہے۔ اگر تم اپنی عزت کا خیال رکھتے ہو کہ مجھے کوئی ایک لفظ بھی نہ کہ مجھے کوئی کسی کے نام سے بھی نہ بلائے، آپ آپس میں اکثر لوگوں نے دوستوں نے ایک دوسرے کا نام رکھا ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی ایک دوسرے کا نام رکھا ہوتا ہے، اگر وہی نام اس کے رشتہ دار کے سامنے لیا جائے نا تو وہ کہتا ہے کہ یار تم شرم یا کرو، میرے رشتہ دار ہیں، وہ میرے بارے میں کیا سوچیں گے۔ یعنی کہ ہمیں اپنی عزت کا خیال ہوتا ہے کہ بھائی کسی نے میرے رشتہ داروں کے سامنے یا کسی کے سامنے میری انسلٹ کر دی ہے، لیکن جب وہی لڑکا دوسرے کے کسی کے گھر جاتا ہے وہ جا کے وہ بھول جاتا ہے کہ یار اس کے بھی گھر والے ہیں یا اس کے بھی رشتہ دار ہیں۔ اب یہ تو میں نے ایک حدیث جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کے علاوہ اور بھی کئی مسائلیں ہیں، لیکن وقت کی قلت کی وجہ سے میں چند باتیں کہہ کے بات کو مکمل کرتا ہوں کہ آیت کریمہ جو میں نے آپ کے سامنے مختصر اس کی تلاوت کی ہے، سورۃ حجرات آیت نمبر 11، یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکون خیرا منکم، آگے ولا نساء من نساء عسى ان یکون خیرا منہن۔ اس کے متعلق آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مومنوں کو مخاطب کر کے فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کسی اور کا نام نہیں لیا، کافروں کا نام نہیں لیا، مشرکین کا نام نہیں لیا، عیسائیوں کا نام نہیں لیا، یہودیوں کا نام نہیں لیا۔ اللہ رب العزت اے مومنوں لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکون خیرا منکم، تم میں سے کوئی بھی کسی کا مذاق نہ اڑائے۔ ادھر قوم کا لفظ استعمال کیا جائے تو وہ بھی ٹھیک ہے، اگر مرد کا لفظ استعمال کیا جائے تو وہ بھی ٹھیک ہے، کہ تم میں سے کوئی مرد کسی دوسرے مرد کا مذاق نہ اڑائے، یا تم میں سے کوئی قوم کسی دوسری قوم کا مذاق نہ اڑائے۔ تو ہو سکتا ہے تم جس کا مذاق اڑا رہے ہو تم سے بھی بہتر ہو۔ اکثر اسی طرح ہوتا ہے کہ ہم کسی کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں لوگوں میں بیٹھ کے، دوستوں میں بیٹھ کے۔ میرے ساتھ کئی مرتبہ اس طرح ہوا، میں کسی اور کی بات کیوں کروں، میرے ساتھ کئی مرتبہ اس طرح ہوا کہ میں کہیں دوستوں کے مجلس میں یا ایسی جگہ میں بیٹھا ہوں جہاں پہ کوئی میرا مذاق اڑا رہا ہو، تو جو سننے والا ہوتا ہے یا جس کے سامنے مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ الٹا اس کو کہتا ہے کہ بھائی تم جس کے متعلق یا جس کا تم مذاق اڑا رہے ہو تم سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ اکثر اس طرح ہوتا ہے، تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ کیوں کسی کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ آپ نے مذاق، اور واقعی دل آپ کا کرتا ہے کہ کسی کے ساتھ مذاق کرنے کا، تو ایسا مذاق کیا جائے کہ اس کا دل ازاری نہ ہو، اس کو تکلیف نہ ہو کہ یار میرے ساتھ کیا بن گیا، اتنے لوگوں کے سامنے میری انسلٹ ہو گئی ہے۔ اسی طرح عورتوں کا بھی یہی معاملہ ہے، ادھر عورتوں کا بھی نام لیا گیا، ولا نساء من نساء عسى ان يكون خيرا منهن، جمع کا صیغہ ہے ہن، کہ جو عورتیں ہیں وہ بھی ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑائیں۔ ہو سکتا ہے تم جس عورت کا مذاق اڑا رہی ہو وہ تم سے زیادہ بہتر ہو۔ اور اس کے بعد پھر کیا آیت ہے کہ ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب،
کہ نبی کریم اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ تم ایک دوسرے کا مذاق بھی نہ، تم ایک دوسرے کے الٹے ناموں سے بھی نہ ان کو پکارو۔ تو ہمارا یہ معاملہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی خدا نہ خواستہ کسی وجہ سے کوئی محتاج ہو گیا ہے، ہاتھ سے، آنکھ سے، یا کسی بھی وجہ سے، اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے، تو ہم ان کے بھی الٹے نام ڈال لیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ کسی سے صحیح چلا نہیں جاتا، اس کی ٹانگ کا کوئی مسئلہ ہے، یا بچپن سے مسئلہ ہے، کہ حادثہ ہونے کے بعد مسئلہ، تو اس کا نام پڑ جاتا ہے لنگڑا۔ اگر کسی کا کوئی آنکھ کا مسئلہ بن گیا تو اس کا نام بن جاتا ہے کانا۔ تو انہی الفاظوں کے ساتھ ہم بظاہر تو ہو سکتا ہے وہ اپنے محتاجی کی وجہ سے یا اپنی اس تکلیف کی وجہ سے وہ ہو سکتا ہے اس کو کچھ کہتا نہ ہو کہ یار ٹھیک ہے میرے ساتھ یہ ہوا جو ہے تو میرا نام پڑ گیا ہے، ہو سکتا ہے، لیکن اللہ رب العزت کو یہ کام پسند نہیں ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے اس آیت میں آخر میں یہ فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی اس کام عمل سے باز نہیں ہے گا تو تم سارے ظالم ہو، تم اپنی جانوں پہ ظلم کرنے والے ہو، کہ تمہیں اللہ تعالیٰ بالکل کھلی کھلی نشانیاں بتا رہے ہیں، تمہیں کھول کھول کے اللہ تعالیٰ بیان کر کے بتا رہے ہیں کہ ایسا نہ کرو، لیکن پھر بھی کر رہے ہو۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے، اکثر ہم نے ایک دوسرے کا نام رکھا ہوتا ہے نک نیم جسے ہم کہتے ہیں، وہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اب آپ نے کوئی نک نیم بھی رکھنے، کوئی ایسے اچھے والے نام رکھے جائیں، کوئی وہ لگے کو وہی اچھے نام سے بلایا جا رہا ہے۔ ہمارے نام عبداللہ ہے، کسی کا نام عبد الرحمن ہے، کسی کا نام حماد ہے، کسی کا نام عبد الاحد ہے، مختلف سب نے نام رکھے ہیں، لیکن ان کے نک نیم کیا ہے؟ ٹومی، ان کے نک نیم کیا ہے؟ ٹونی، ان کے نک نیم کیا ہے؟ ڈون، ان کے نک نیم کیا ہے؟ چھوٹا ڈون، بڑا ڈون۔ یہ کہ مسلمانوں والے کام ہیں، اور ہم خود اپنے نام یہ رکھ کے بہت خوش ہوتے ہیں کہ ہم نے بڑا بڑا نام رکھا ہوا ہے۔ بھائی جب اللہ رب العزت منع کر رہے ہیں تو ہمیں منع ہو جانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے اتنا خوبصورت آپ کو نام دیا ہوا ہے، عبداللہ نام آپ کو دیا ہوا ہے، حماد نام آپ کو دیا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے عبد الرحمن دیا ہوئے ہیں، اتنے خوبصورت نام ہے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے نام ہیں، ان کے ناموں پہ رکھا جائے۔ اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بھی ان کے نک نیم سے بلاتے تھے، جس طرح دو کانوں والا ادھر آ، یا اور اس کے علاوہ یہ بھی ان کے نک نیم ہے، تو اس طرح سے کہ آپ بلا لیا کریں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے تمسخر، اپنے جو مذاق ہیں ان میں ہمیں اخلاقیات لے کے آنی چاہیے، ان کو ہمیں اچھے طریقے سے کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ان کو اگر ظاہر کرنا ہے تو اچھے طریقے سے اپنے تمسخر، اپنے مذاق کو اچھے طریقے سے لایا جائے۔ تو بس یہ میرا کہنے کا مقصد صرف اور صرف یہ تھا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کر کے دکھایا، ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اس کے مطابق ہم چلیں۔ اگر ہم اس سے ہٹیں گے تو پھر ظاہری سی بات ہے ہم گمراہی کی طرف جائیں گے، اور ظاہری سی بات ہے ہم بظاہر تو ہم کہہ رہے ہیں کہ کوئی اس میں کوئی گناہ والی بات نہیں، اس میں گناہ والی بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جو سنا ہے اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اپنے مذاق، اپنے تمسخر میں ایسا مذاق رکھنے کی توفیق عطا فرمائے جس سے کسی کی دل آزاری نہ ہو، بلکہ وہ اپنے اس طرح کے الفاظ سن کے خوش ہو کہ مجھے اس نے کسی اچھے نام سے بلایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جو سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔